الحمدللہ آج کی تراویح میں مجادلہ ہوتی ہے۔ اس صورت میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ تجادل کا استعمال کیا ہے، اس وجہ سے اس صورت کو مجادلہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ زہار اور اس کے احکام اور کفارہ بیان کیا۔ زہار کہتے ہیں بیوی کو ماں کی طرح حرام قرار دینا۔ زمانے جاہلیت میں طلاق کے حکم میں تھا، اس سے بیوی حرام ہو جاتی تھی۔ اسلام آیا تو حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی حضرت خولہ بن ثعلبہ سے زہار کیا۔ ابھی اسلام میں اس کے احکامات نہیں آئے تھے۔ خولہ بن ثعلبہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگی ہے، اللہ کے نبی، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کیا ہے، کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بارے میں بھی کچھ احکام نازل نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میرے شوہر نے میرے لیے لفظ طلاق کا استعمال نہیں کیا ہے۔ میں اللہ سے گہار لگاتی ہوں، اللہ کے دربار میں التجا کرتی ہوں، اللہ حکم نازل فرمائیں گے۔ وہ اس طرح سے اللہ کے نبی سے حکم معلوم کر رہی تھی، گویا کہ مجادلہ کر رہی ہوں، جھگڑ رہی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے واقعے کی حکایت بیان فرمائی اور زہار کا احکام نازل فرما دیے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں تو اس وقت تک ان کی بیویاں ان کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کر دیں۔ کفارہ کیا ہے؟ وہی ہے جو روزے کا کفارہ، روزہ توڑنے کا کفارہ ہے۔ ایک غلام آزاد کریں، یہ نہیں کر سکتے تو لگاتار 2 مہینے یعنی 60 دن کے روزے رکھیں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو 2 ٹائم 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ زہار کے احکام اور کفارہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک غلط روش کو بیان فرمایا۔ یہودی مسلمان آتے، سامنے سے آتا ہوا مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں سرگوشی کرتے، کان پھونسی کرتے، تو مسلمان دیکھ کر اس سے تکلیف میں مبتلا ہو جاتے، شاید ہمارے خلاف کچھ سازشیں کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا دیکھا دیکھی منافقین بھی یہی کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا، اس طرح سے مت کرو، دوسروں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ پھر بھی وہ لوگ باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، وہ خیر منائیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجلس کے آداب بیان فرمائے۔ ایک مرتبہ مجلس نبوی لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، بدر میں شریک بڑے بڑے صحابہ آئے، مجلس بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سمٹ کر بیٹھ جاؤ۔ پھر بھی جگہ نہیں بنی تو اللہ کے نبی نے مجلس سے بعض لوگوں کو اٹھا دیا۔ منافقین شور مچانے لگے، مجلس سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجلس کے آداب بیان فرمائے، اے لوگوں، اے ایمان والوں، جب تم سے کہا جائے مجلس میں سمٹ کر بیٹھ جاؤ تو سمٹ کر بیٹھو، جب تم سے کہا جائے پھیل کر بیٹھ جاؤ پھیل کر بیٹھو۔ اور مجلس کے صدر کو اختیار ہے، مجلس سے کسی کو اٹھا سکتا ہے، اس کی جگہ کسی کو بٹھا سکتا ہے، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحشر شروع ہوتی ہے۔ حشر کہتے ہیں نکالنے کو، جمع کرنے کو۔ اس صورت میں چونکہ یہودیوں کے قبیلے کی جلاوطنی کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام حشر رکھا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مدینے میں آئے، یہودیوں سے اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا، امن کا معاہدہ، ہم آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی ہم میں سے کسی کے خلاف جنگ کرے تو ایک دوسرے کا دفاع کریں گے۔ تو یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے بنی نذیر، اللہ کے نبی شرائط امن، شرائط معاہدہ لکھانے کے لیے ان کے پاس جانے والے تھے۔ انہوں نے ادھر یہ سازش رچی، یہ پلاننگ کی، نبی آئیں گے ان کو ختم کر دیں گے۔ نبی بیٹھے ہوئے رہیں گے، اوپر سے ایک پتھر کو لڑکائیں گے، نبی کے اوپر گرے گا، محمد ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی ابھی نکلے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے یہودیوں کی اس دسیسہ کاری کا راز فاش کر دیا، بنو نذیر کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گئے نہیں، واپس آ گئے، آپ نے فرمایا کوئی معاہدہ نہیں۔ اب بنو نذیر کو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مدت تک کے لیے مدینے میں رہو، اس کے بعد نکل جاؤ۔ منافقین نے ان کا ساتھ دیا، نہیں نکلے تو اللہ کے نبی نے مدینے صحابہ کرام کو لے کر ان کے قلعوں کا محاصرہ کیا۔ اور یہ وقت ایسا تھا یہودیوں کا مدینے سے نکلنا بالکل ناممکن تصور کیا جاتا تھا، اس لیے کہ مدینے کی پوری معاش پر ان کا قبضہ تھا۔ سود کے ذریعے سے ایک سنہری جال سود کی بچھا دی، سارے لوگوں کو سودی کاروبار میں جکڑ رکھا تھا یہودیوں نے۔ ان کا مدینے سے نکلنا ناممکن اور مشکل تصور کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلعوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے قلعوں کا محاصرہ کروایا۔
پھر بنو نذیر وہاں سے باہر نکلے، جلا وطن ہو گئے، اللہ کے نبی نے ان کو مدینے سے نکال دیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر نے دوسری مرتبہ یہودیوں سے کو خیبر سے نکال دیا، اور وہ جا کر اسرائیل میں بس گئے۔ اور خیبر میں واپس آنا یہودیوں کی آخری تمنا ہے، ابھی بھی تمنا ہے خیبر میں واپس آنا۔ جب یہودی بنی نذیر کے یہودی نکل گئے تو ان کی زمینیں اور ان کا ساز و سامان مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ تو جو ساز و سامان، جو زمینیں بغیر جنگ کے ہاتھ آ جائے اس کو مال فے کہتے ہیں، جنگ کے بعد جو آئے اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال فے کے احکام اللہ نے بیان فرمائے، مال فے کے مصارف اللہ، اس کے رسول اور غریب لوگ، مساکین، یتامہ اور مسافر اس کے مصرف ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ضمن میں اسلامی اقتصادیات کا ایک اہم فلسفہ بیان کیا۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو چند دولت مندوں کے ہاتھوں میں گردش کرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اسلام بھی نہیں چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ یہ مال پھیلے اور اس میں کوئی محروم نہ رہے، کوئی طبقہ۔ اسی لیے اللہ نے میراث کا احکام نازل فرمایا، زکوٰۃ کا نظام بنایا، صدقات کا نظام بنایا گیا، پھر یہ غنیمت کا، خمس کا نظام بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایثار کے واقعات کو بیان فرمایا۔ صحابہ وہ ہیں جو خود بھوکے رہنے کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے پیٹ کو بھرتے ہیں، جو خود پیاسا رہنے میں وہ لذت محسوس کرتے ہیں جو سیراب ہونے میں محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا ایک واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ شروع ہوتی ہے۔ ممتحنہ کہتے ہیں امتحان لینے والی صورت۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے سے جو عورتیں، مکے سے جو عورتیں مسلمان ہو کر مدینہ آ جائیں ان کا امتحان لو فرمایا، اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ الممتحنہ رکھا گیا۔ اس صورت کے نازل ہونے کا ایک اہم واقعہ ہے جب اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ فرمائی کفار و مشرکین سے۔ کفار و مشرکین نے اپنی طرف سے صلح توڑ دی، معاہدہ ختم کر دیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے کی طرف اپنے صحابہ کو لے کر مکے کی طرف روانگی کا ارادہ کیا کفار و مشرکین پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو اس وقت مدینے میں ایک عورت آئی ہوئی تھی جس کا نام سارہ تھا، وہ مکے کی تھی۔ اب وہ اپنے امداد کے لیے آئی تھی، جا رہی تھی، تو ایک صحابی ہے حاطب بن ابی بلتع، ان کے رشتہ دار مکے میں رہتے تھے۔ تو حضرت حاطب بن ابی بلتع نے اس عورت کے ذریعے سے کفار و مشرکین کو اللہ کے نبی کا راز بھیج دیا کہ نبی روانگی فرما رہے ہیں، کفار و مشرکین پر حملہ کرنے کے لیے مکے کی طرف نکلنے کا ارادہ کر رہے ہیں، ایک خط دے کر بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بتلا دیا کہ ایک شخص جاسوسی کر رہا، حالانکہ وہ اچھے صحابی تھے، مخلص صحابی تھے، ایک غلطی ان سے ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو آگاہ کر دیا، ان کا خط پکڑا گیا، انہوں نے معافی چاہ لی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اپنی قرابت داری کی وجہ سے، اپنے رشتہ داری کی وجہ سے کفار و مشرکین سے دوستی کے ہاتھ مت بڑھاؤ ان کی طرف کہ ان کو تم مسلمانوں کے راز بتلاؤ، اس لیے کہ یہ قرابت داریاں، یہ رشتہ داریاں، یہ دوستیاں، یہ تعلقات یہ آخرت میں کام آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ رسول کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کفار و مشرکین سے دلی دوستی مت بناؤ، اس لیے کہ یہ وہ کفار ہیں جنہوں نے مسلمانوں پر مکے کی زمین تنگ کر دی تھی، ان کو اپنے گھروں سے نکالا، کوئی موقع مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور ابھی بھی ان کے دلوں میں بغض ہے، عداوت ہے، اور غضب بھڑک رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، لہذا ان کی جاسوسی کرنا مسلمانوں کے لیے زیب نہیں دیتا۔ اس کے بعد سورۃ الصف شروع ہوتی ہے۔ صف کہتے ہیں قطار لگانے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ان مجاہدین کی تعریف فرمائی جو قطار باندھ کر اور ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کفار و مشرکین کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الجمعہ شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں جمعہ کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان کیے گئے۔ پہلا مقصد ہے اللہ کے نبی قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں۔ دوسرا مقصد تزکیہ نفس فرماتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے برائیوں کا ختم کرتے ہیں، اچھے خصائل سے ان کے دلوں کو آراستہ کرتے ہیں۔
تیسرا مقصد قرآن کے معنی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی۔ چوتھا مقصد سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے احکام بیان فرمائے۔ اے لوگوں، اے ایمان والوں، اے امت مسلمہ کے افراد، تمہیں ایک دن ہفتے میں عبادت کے لیے خاص دیا گیا ہے، اس کا احترام کرو۔ یہودیوں کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح اس خاص دن کا احترام پامال مت کرو، اور جب اذان دے دی جائے جمعہ کی تو نماز کے لیے دوڑ پڑو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو۔ اذان جمعہ کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، کاروبار کرنا حرام ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون شروع ہوتی ہے۔ اس میں منافقین کی حقیقت کو اللہ نے بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر منافقین کہتے تھے، اے اللہ کے نبی، ہم دل سے آپ کو رسول تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، دل سے تسلیم نہیں کرتے، صرف زبان سے کہتے ہیں، ان کے دلوں میں کفر ہے، چھپا ہوا ہے، اللہ جانتے ہیں ان کی حقیقت کو۔ اس کے بعد غزوہ بنی المصطلق ایک قبیلہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے جنگ کرنے کے لیے نکلے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس غزوے سے واپس آ رہے جنگ سے، پانی کے ایک چشمے کے پاس اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا۔ ایک مہاجر اور ایک انصاری کے درمیان پانی لینے میں جھگڑا ہو گیا، جھگڑا اتنا بڑا کہ لڑائی تک نوبت آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صلح کرائی، صلح ہو گئی۔ اس وقت رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے کہا انصاریوں سے، ان مہاجرین کو جو مکے سے آئے ہیں اپنے سروں پر مت چڑھا لو، یہ آج 10 گریبان پکڑنے پر آ گئے، ان کی اتنی ہمت ہو گئی، ہم مدینے میں جائیں گے تو عزت والے یعنی منافقین ذلیل لوگوں کو یعنی مہاجرین کو نکال باہر کریں گے۔ یہ الفاظ ایک صحابی نے سن لی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عبداللہ بن زید بن ارقم نے سن لی، اللہ کے نبی سے آ کر کہہ دیا، تو منافق رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دی، حقیقت حال کو بیان کر دیا، اور اللہ نے فرمایا دیکھو عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے، منافقین کو عزت ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن شروع ہوتی ہے۔ تغابن کہتے ہیں خسارے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا ہے۔ یہ دن کافروں کے لیے تو خسارے والا ہے ہی، گھاٹے والا ہے ہی، ایمان والے بھی اس دن خسارہ محسوس کریں گے۔ کس طرح سے؟ اس دن جب وہ لوگ نیکیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش جو وقت ہم نیکیوں کے علاوہ دیگر کاموں میں گزارے ہیں، کاش وہ وقت بھی ہم نیکیوں میں گزار لیتے، تو وہ بھی خسارہ کچھ محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اموال، اولاد، ازواج کے فتنے کو بیان فرمایا۔ دیکھو یہ تمہارے جو مال ہے، تمہاری اولاد ہے، تمہاری بیویاں ہیں، یہ بسا اوقات تمہارے لیے فتنہ بن جاتی ہیں۔ ان کی محبت میں آ کر انسان اللہ کے احکام سے غافل ہو جاتا ہے، حرام حلال کی تمیز کو بھول جاتا ہے، لہٰذا ان سے محتاط رہنا اور ان سے بچے رہنا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الطلاق شروع ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں طلاق کے احکام، نفقہ، عدت، سکنا کے احکام بیان فرمائے۔ تقوی کے انعامات اللہ نے فرمائے۔ جو متقی ہوتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ فراہم کر دیتے ہیں، اور ایک انعام اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان بنا دیتے ہیں، اور اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے درجات کو اللہ بلند فرما دیتے ہیں۔ تقوی کے 5 انعامات اللہ نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ التحریم شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس صورت میں ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو اللہ نے فرمایا یہ اختیار نہیں ہے، اللہ نے جو حلال کر دیا ہے وہ حلال، جو حرام کر دیا ہے وہ حرام ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام روزانہ بعد عصر کے اپنی تمام بیویوں کے پاس بالترتیب جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے نبی گئے، کچھ دیر ہو گئی، اس کے بعد دیگر بیویوں کے پاس آئے۔ سوکنوں میں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف چلتے رہتا ہے، سوکنوں میں۔ تو حضرت زینب کے پاس سے جب واپس آئے دوسری بیوی کے پاس، دوسری بیویاں انتظار میں تھیں، اتنی دیر کیوں ہو گئی آخر؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت زینب نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پانی میں شہد گھول کر پلایا، اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ تو دوسری بیویوں نے آپس میں یہ منصوبہ بنایا، جب بھی نبی ہمارے پاس آئے، اس کے بعد حضرت زینب کے پاس کسی بھی بیوی کے پاس آئے تو
ہر بیوی یہ کہہ دے اے اللہ کے نبی آپ کی منہ سے بو آ رہی، مغافیر کی بو آ رہی، ایک گوند کی قسم کا ایک مادہ ہے، اس کی بو آ رہی ہے۔ لہذا اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے پاس آئے، دیگر حفصہ کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے منہ مبارک سے ایک قسم کی بو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی انتہائی نفاست پسند تھے، انتہائی نفاست پسند۔ جب بو آ رہی کہا تو اللہ کے نبی کو گھن محسوس ہونے لگا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت زینب سے معلوم کرایا تم نے مجھے کون سی چیز دی تھی؟ حضرت زینب نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے تو شہد دیا تھا، ہو سکتا ہے جو شہد آیا اس میں کوئی ایسی مکھی بیٹھی ہو، پہلے مجھے تو نہیں معلوم، کوئی ایسی مکھی بیٹھی ہو جس کا اثر باقی رہ گیا ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت یہ قسم کھائی آئندہ سے میں شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دی، اے اللہ کے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہو جس کو اللہ نے حلال کیا؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشی کو چاہتے ہو، ایسی قسم کھانا جائز نہیں ہے، قسم توڑو، قسم کا کفارہ ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو بھی ڈانٹ لگائی، اس طرح کی نبی کے ساتھ حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے۔ دنیا کی آگ لکڑیوں سے دہکائی جاتی ہے، تیل سے دہکائی جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ پتھروں سے دہکائی جائے گی، انسانوں کے جسموں سے گرم کی جائے گی اور دہکائی جائے گی۔ لہذا ایمان والوں اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو بھی اعمال پر لاؤ اور ایمان پر جماؤ، اپنی اولاد کو بھی ایمان پر جماؤ اور اعمال پر جماؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی مثالیں بیان فرمائی، ایمان والوں کی مثال بیان فرمائی اور کافر کو۔ دیکھو ایمان اللہ کے پاس کام آنے والا ہے، نبی کی بیوی بھی ہو ایمان نہ لائی تو وہ بھی کامیاب ہونے والی نہیں، اور فرعون کی بیوی ہے آسیہ، وہ ایمان لے آئی وہ کامیاب ہے۔ اللہ کے پاس ایمان ہے تو کامیابی ہے، ایمان نہیں ہے تو کامیابی ہرگز نہیں مل سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا واحشرنا فی زمرۃ الصائمین والقائمین یوم القیامۃ یا رب العالمین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونبئ اذهاننا ووسع امورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا واشف مرضانا وارحم موتانا وفك اسرانا، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله واصحابه واهل بيته